الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل اور قرآن کریم کی سب سے بہتر اور قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت جو عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، یعنی آیت الکرسی، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ارشادات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کی بڑی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے آیت، بہت ہی عظمتوں والی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمتیں بھی رکھی ہیں، بڑی برکتیں بھی رکھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں بیان بھی فرمائی ہیں۔ احادیث شریفہ کے اندر بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور بہت برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون سی آیت ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچا تھوڑی دیر، اس کے بعد جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے بہتر آیت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو منذر، یہ ان کی کنیت ہے، فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ اس آیت کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں، اور یہ آیت عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے، یعنی قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں سب میں سب سے بہتر آیت آیت الکرسی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اتنی اہم یہ آیت ہے جو عام طور پر ہمیں یاد ہوتی ہے، ہر شخص کو یاد ہوتی ہے آیت الکرسی، بہت ہی اہمیت کی حامل آیت الکرسی ہے۔ مختلف احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اسے 1/4 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، ان مضامین کا 1/4 حصہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی جو شخص اس آیت الکرسی کو ایک بار پڑھے گا تو 1/4 قرآن کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص اس آیت الکرسی کو 4 بار پڑھے گا تو اس کو 1 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اتنا ثواب ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا آسان ثواب ہے، اتنا آسان عمل ہے۔
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے. آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، رکاوٹ ہے، تو وہ اس کی موت ہے. یعنی اگر اس کو موت آئے گی تو فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنی اہم یہ آیت ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ فضیلت جو آیت الکرسی کی ہے یہ بذات خود اس آیت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو، حقوق العباد کی کوتاہیاں نہ ہوں. اگر اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، حقوق العباد کی کوتاہیاں نہیں ہیں، تو یہ آیت یعنی آیت الکرسی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اس کا پڑھنے والا ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. اتنی اہمیت کے حامل یہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ایک اور حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس گھر سے شیطان 40 دن اور 40 رات تک دور چلا جاتا ہے. یعنی 40 دن تک اس کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا، صرف ایک مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے. اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ جنات سے، شیاطین سے، آسیب سے، جادو سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر اس گھر میں جادوگرنی اور جادوگر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم بھی اس آیت کو یاد کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس آیت کو یاد کر لو، یعنی آیت الکرسی کو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسے یاد کراؤ، سکھاؤ، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اسے سکھاؤ. یہ اتنی اہم آیت ہے یعنی آیت الکرسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی یاد کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کراؤ، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کراؤ. اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نازل نہیں فرمائی ہے. اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ آیت مبارکہ. ایک روایت میں آتا ہے، بہت مشہور روایت ہے، مدینے کے باہر غلہ رکھا ہوا تھا، اناج رکھا ہوا تھا. اس کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، رات میں اس کی نگرانی کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ مزاج کے آدمی تھے، رحم دل تھے. مقرر ہو گئے، متعین ہو گئے. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں اناج کی، غلے کی. جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور غلے کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے اپنے کپڑے میں غلے کو، اناج کو بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو دوڑ کر وہاں گئے اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر پوچھے یہاں سے تم غلہ لے رہے ہو، غلہ بھر رہے ہو. تو اس نے معذرت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ بہت مجبور ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں ضرورت کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف فرما دیا، اسے چھوڑ دیا، اسے جانے دیا. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے رات میں کیا قصہ پیش آیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا سا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا تھا، غلے کے پاس بیٹھا، وہ غلہ بھر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے بہت مجبوری ظاہر کی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ آئندہ رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب دوسری رات ہوئی
تو وہ شخص پھر آیا, اسی غلے کے پاس بیٹھ گیا اور غلہ بھرنے لگا. پھر اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس شخص نے پھر عاجزی کی, پھر وہی فریاد کہ میں بہت غریب ہوں, میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں, میں مجبوراً یہاں آیا ہوں غلہ لینے کے لیے, مجھے چھوڑ دو, آئندہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے چھوڑ دیا, اس کی باتوں پر رحم آ گیا, اس کو چھوڑ دیا. پھر صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے رات کا قصہ کیا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. اس نے پھر مجبوری ظاہر کی, مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے جھوٹ کہا, وہ پھر آئندہ آئے گا. چنانچہ جب تیسری رات ہوئی تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نگرانی کے لیے بیٹھ گئے. پھر آیا, وہ وہیں پہ بیٹھ گئے اور غلہ بھرنے لگا, لینے لگا. چنانچہ اس کو پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اس نے وہی عاجزی کی, رونے لگا کہ میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں, میں مجبوراً یہاں آیا ہوں, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلوں گا صبح. اب جب وہ سمجھ گیا کہ اب میں چھوٹنے والا نہیں ہوں, چھوٹنا مشکل ہے, تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں, اگر تم اس ترکیب پر عمل کر لو گے تو میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا, لیکن وہ ترکیب میں تمہیں جب ہی بتاؤں گا جب تم مجھ سے وعدہ کر لو گے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رحم آ گیا اور فرمایا کہ اچھا چلو ترکیب بتاؤ, کیا ترکیب ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو, جب تم نگرانی کے لیے کسی چیز پر مقرر ہو, کسی چیز کی حفاظت کے لیے مقرر ہو, تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, یا آیت الکرسی پڑھ کر اس چیز پر دم کر دیا کرو, تو پھر میں وہاں کبھی نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ صحابہ اکرام کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب ان کو کوئی چیز بھلائی کی ملتی تھی, کوئی اچھی چیز ملتی تھی, تو وہ اس کے طلبگار ہو جایا کرتے تھے, وہ حریص اور لالچی ہو جایا کرتے تھے کہ مجھے کسی چیز سے بہترین اور اچھی بات مل رہی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا بتائیے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا, اس نے مجھے ایک ترکیب بتائی اور وہ ترکیب مجھے ایسی پسند آئی کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ترکیب ہے بتاؤ. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, وہ ترکیب یہ بتائی کہ تم جب کسی چیز پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دو گے تو تمہیں پھر نقصان نہیں ہوگا اور مجھ جیسا آدمی پھر کبھی وہاں نہیں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا, وہ تھا تو شیطان, وہ تھا تو جھوٹا, لیکن وہ تمہیں سچی اور اچھی بات بتا گیا ہے. یقیناً آیت الکرسی ایک ایسی آیت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے سامان کی, اس کے چیز کی حفاظت ہو جاتی ہے, پھر اس کا کبھی کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی آیت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے, مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی تھے, ان کے یہاں روزانہ کھجوریں کم ہو جایا کرتی تھیں. مدینے میں سب کے یہاں کھجوریں ہوا کرتی تھیں, تو ان کے یہاں روزانہ کھجوریں کم ہو جایا کرتی تھیں. وہ بڑے پریشان تھے کہ کھجوریں کم کیسے ہو جایا کرتی ہیں. چنانچہ ایک دن وہ طاق میں بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے کہ آج دیکھوں گا کہ یہ کھجوریں کیسے کم ہوتی, کون آتا ہے ان کو لینے, کون آتا ہے چوری کرنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں طاق میں بیٹھ گیا چھپ کر کے, دیکھا کہ جب رات کا کچھ پہر گزر چکا ہے تو ایک شخص آیا, ایک آدمی آیا, کھجوریں لینے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا, میں نے کہا اچھا تم ہو جو روزانہ کھجوروں کو لے جاتے ہو, میری کھجوریں کم ہو جاتی ہے. اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس نے منت سماجت کی, رونے لگا
اور کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ جب ترکیب پر عمل تم کر لو گے تو میں اور مجھ جیسا کوئی بھی تمہاری چیز کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ترکیب ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ جب تم کسی چیز کے نگراں بنو، کسی چیز کی حفاظت کا مقصد ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ لو، تو اس آیت الکرسی کی برکت سے وہ چیز محفوظ رہے گی، کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ تھا شیطان، لیکن اس نے سچ کہا۔ یقیناً اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کسی چیز پر جب اس آیت کو پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے تو اس چیز کو پھر نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ آیت۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ 3 چیزوں پر جو شخص عمل کر لے گا، 3 باتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی کا معمول بنا لے گا تو پھر اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی چیز آیت الکرسی، دوسری چیز سورہ فلق، اور تیسری چیز سورہ ناس۔ جو شخص معمول بنا لے صبح شام کا کہ صبح بھی 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لے، اسی طریقے سے سورہ فلق کو 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر لے، اسی طرح سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سارے جسم کے اوپر پھیر لے، تو کبھی بھی کسی طرح کا اس کو نقصان نہیں ہوگا، نہ جادو اس کے اوپر اثر کرے گا، نہ آسیب اثر کرے گا، نہ نظر بد اثر کرے گی۔ آج ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم عاملوں کے چکر میں پڑھتے ہیں، تعویذ کے چکر میں پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی ہمیں بتائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نایاب چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنے لگیں تو ہماری جان و مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے آل اولاد کی حفاظت کے لیے جو نایاب اور نادر چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے لیے اچھائی ہوگی، اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری کوتاہی ہے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ایسی چیزیں احادیث شریفہ میں بیان فرما دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری عزت، ہماری جان، ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، آسیب سے، جنات سے، جادوگروں کی جادو سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں پڑھ